السلام علیکم دوستوں، آج ہم دعا پہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ پہلے اس کے ولاگ میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی دی ہے، دعا آپ کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اب اس آیت کا اس وقت ایک جز آپ کے سامنے رکھا تھا، مکمل دعا، وہ آیت مکمل سورۃ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، 60 آیت ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ہم اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی، اور اس جو اللہ تعالیٰ کی جو گارنٹی ہے اس کا ہمیں فائدہ ہماری زندگی میں ہم کیسے اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دوستو یہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 60 ہے۔ ترجمہ ہے، اور تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب خوار ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ لیں جی، بڑی واضح اور سمپل بات ہے، دعائیں کیسے قبول کرنی۔ پہلی چیز، مجھے تو 100% اس پہ یقین ہے اور آپ سب کو بھی یقین ہے۔ وہ ایک تھا ابن انشا کا شعر کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو میں ابن انشا کا ہی تھا شاید، لیکن بہرحال بات بڑی زبردست تھی۔ اب اللہ تعالیٰ جسے دعائیں قبول کرانی ہے تو پہلا کرینہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کے لیے 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کی ہے، صرف وہ آپ نے اپنے آپ کو کاربند کرنا ہے اس نماز پہ۔ اگر آپ نے 5 وقت کی وہ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ اس نمازوں میں جو مانگتے ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں، جس طریقے سے بھی آپ دعا کرتے ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ جی نے گارنٹی دی ہے کہ وہ قبول ہے۔ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جی کہتے ہیں وہ میں قبول کروں گا اگر آپ دعائیں کرتے ہو۔ تو پہلے اپنے آپ کو ہر شکل میں نماز کے لیے تیار کریں۔ 5 وقت کی نماز میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے، فجر میں آپ مطلب اپنے آپ کو بس ایک دفعہ لے جائیں، مسجد تک لے جائیں، اپنے جائے نماز تک لے جائیں، آپ جانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ دعاؤں کی راہ میں کوئی رکاوٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور جیسے وہ اقبال نے کہا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، انشاءاللہ یہ معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، بھول جاتے ہیں نماز تو جس وقت یاد آئے آپ نے نماز پڑھ لینی ہے۔ فجر کی نماز بعض کا دوستوں کے لیے ہوتی ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو ویسے تو آپ کو اہتمام کرنا چاہیے اور الارم بھی لگانا چاہیے، کسی کو کہنا بھی چاہیے گھر میں کہ آپ کو جگائے۔ اگر آپ کی کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی ہے تو جس وقت آنکھ کھلے آپ فجر ادا کر دیں، اور مکمل نہیں پڑھنی ہوتی تو جتنے اس کے کوئی فرائض صرف خالی وہ پڑھ دیں۔ ہر نماز کے جو فرض ہیں، مطلب ظہر کے جیسے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4، مطلب آپ یہ بھی اپنے آپ کو لے کے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں، پہنچیں، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کے لیے بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اپنے آپ کو پہلا کام یہ کریں تو آپ کی دعائیں آپ کی منشا کے مطابق، جو آپ چاہتے ہیں، جس قسم کے آپ مسائل سے دوچار ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔
تو یہ پہلی چیز تھی۔ اس کے بعد ہم اگلے اپنے جو بھی ولاگ ہوں گے آپ سے جیسے بھی رابطہ ہوگا، پھر ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کیسے اس ان دعاؤں کے لیے کون سی دعائیں کس موقع پر جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ سادہ الفاظ ہیں اپنی زبان میں جیسے بھی اپنا معافی ضمیر اللہ کے حضور رکھ سکتے ہیں رکھ دیں، جو اپنی اغراض آپ کی ہوتی ہیں وہ آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، لیکن جو مخصوص دعائیں آئی ہیں قرآن پاک میں وہ بھی ہم آپ کو اپنے ہر ہفتے بعد جب بھی ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوگا تو ہم یہ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سی دعا کس موقع پر ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی نئی لے کر آنی ہے، مطلب میں بھی اسی قرآن سے استفادہ کرتا ہوں جہاں سے آپ نے کرنا ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے شوق ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب سے اس معاملے میں گفتگو بھی رہے گی اور میری اپنی بھی تربیت ہو جائے گی، میں بھی اپنے آپ کو کاربند کر سکوں گا۔ تو آج کی بات یہ تھی، پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت تھی کہ دعائیں قبول کرنے والی، یہ اس کی بنیاد بنی تھی اس چینل کی، اور اب میں اس کا سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے جو سمجھوں گا وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم نے اس پہ کیا ہے کہ ہمیں پہلے اپنی مرضی کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے پہلے ہمیں اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکانا ہے، اور جب ہم اس کو طے کرتے ہیں تو آگے اور سہولت اور دعاؤں کی قبولیت کا رستہ اور ہموار ہوتا چلا جائے گا، پھر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو آج ہم دعا کرتے ہیں، اللہ جی ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دیں اور نماز کی راہ میں پیدا ہونے والی رکاوٹیں دور فرما دیں، جو شیطانی وساوس ہیں، جو ہماری مصروفیات ہیں، جو اس راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، ہماری نماز کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اللہ میں بھی اس سے ہمیں نجات دے اور ہمیں ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔